ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی خاص عبادت تراویح کے بارے میں۔ نماز تراویح جو کہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو باقی سارا سال نہیں پڑھی جاتی، صرف رمضان شریف میں ہی نماز تراویح جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن مسجد نبوی شریف میں باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد نماز تراویح اپنے گھر میں ادا فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی نماز تراویح انفرادی طور پر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو ایک دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ کچھ انفرادی طور پر اور کچھ تھوڑے لوگ جمع ہو کے نماز تراویح مختلف جگہ پر مسجد نبوی شریف کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں تمام مسلمانوں کو جمع فرما دیا کہ نماز تراویح اکٹھے ہو کر ایک جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب اس کی شرعی حیثیت جو ہے نماز تراویح کی وہ سنت موقدہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ عبادات فرض ہیں اور کچھ سنت ہیں اور کچھ نفل۔ آگے سنت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، تو تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ کی حیثیت ہے، اس کی سنت موقدہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، سوائے ان کے جو معذور ہوں کسی بھی وجہ سے۔ نماز تراویح مستقل علیحدہ ایک عبادت ہے، علیحدہ نماز ہے۔ ایک ابہام یہ بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں، مسائل میں کچھ لوگ فون پہ یا تحریری طور پر بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز تراویح نہیں پڑھی تو آیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے نماز تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن رمضان المبارک کی چونکہ یہ خاص عبادت ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت الحمدللہ اللہ کریم اجر اور ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور عمومی طور پر مسلمانوں کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کی طرف، سخاوت کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، سارا سال ہی فرائض ادا کرنے چاہیے،
سنن و نوافل کی بھی آپس میں ترغیب بھی دلانی چاہیے، پابندی بھی ہونی چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں جو عمومی ایک ہمارا رویہ ہے عبادت و سخاوت کی طرف زیادہ مائل ہونا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمان ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ تو آج موجودہ حالات میں کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا اور پاکستان میں بھی مسائل ہیں اور سوشل ڈسٹینس بھی ضروری ہے، اور یہ پچھلے درس میں اس پر گفتگو بھی ہو چکی کہ جو بھی نکات علماء کرام اور حکومت کے مابین متفقہ فائنل ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ تو نماز تراویح میں بھی چونکہ رمضان المبارک میں اب ہم نے یہ پڑھنی ہے، تو اس میں بھی جو چیز فائنلائز ہو چکی ہے اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سوشل ڈسٹینس جو ہے یہ بھی رکھنا چاہیے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں اور بالخصوص ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اسپیشل اپنے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی مساجد کی بجائے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور جو 50 سال سے تھوڑی عمر والے لوگ ہیں اور تندرست ہیں ان کو مسجد میں جانا چاہیے، مسجد میں نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے 2 صفوں کے درمیان بھی اور 2 نمازیوں کے درمیان بھی۔ تو نماز تراویح جو ہے یہ رمضان المبارک کی جہاں باقی ساری بہاریں ہیں، جہاں ہم تلاوت کریں گے، جہاں ہم سخاوت کریں گے، جہاں ہم روزہ رکھیں گے، جہاں ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات اور اطاعت اور فرما برداری میں کے دن گزاریں گے، تو نماز تراویح کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں، جس طرح بار بار وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ مسجد میں جن کو جانے کی اجازت ہے وہ مسجد میں اہتمام کریں، باقی لوگ گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں، تاکہ یہ جو پہلے میں نے بیان کیا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو میرے بھائی اس طرح تو نہیں ہے کہ نماز تراویح نہ پڑھیں تو روزہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا گڑ ڈالنا ہے میٹھا اتنا ہی ہونا ہے۔ جتنا آپ اچھا عمل کریں گے دین پر، شریعت پر، آقا علیہ السلام کی حدیث پر، مسائل پر، عبادت، سخاوت، تلاوت، جتنا زیادہ یہ کام کریں گے اللہ کی رضا والے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی، اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اتنا ہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا، اتنا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں یہ اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک میں جو 20 نکات جو طے ہو چکے ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے نماز تراویح پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی عبادات، نمازیں، نماز تراویح، سخاوت، قرآن پاک پڑھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔